کہ شیطان جو ہے وہ 4 موقعوں پر غم اور مصیبت میں چیخ چلاٹ کے ساتھ رویا ہے. اچھا. ایک اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کیا جی. اور دوسرا اس وقت جب آسمانوں سے زمین پر اس کو پھینکا جی. اور تیسرا اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں ولادت ہوئی. اچھا. جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے بس اس وقت یہ چیخا چلائے کیونکہ اب اس کو ساری گمراہی ضلالت کے دروازے بند ہوتے نظر آئے. جی. اور چوتھا اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ سمجھو پورے قرآن کا خلاصہ تھا. جی. اور ابلیس سمجھ گیا تھا کہ بس جس امت کو یہ سورت مل گئی ہے وہ امت اب میرے قابو میں نہیں آتی. تبھی آپ نے دیکھا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ضروری ہے. جی. بعد میں سورت ملائیں جی. بعد میں نہیں ملائیں بعد حرکت نہ ملائیں لیکن فاتحہ پڑھنی ہے. جی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورۃ فاتحہ عجیب حقائق کا مجموعہ تھا. تو یہ 4 موقع پہ وہ چیخ چلاٹ اور مصیبت اور آفت کے ساتھ رویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. اور لکھا ہے کہ جب جو ہے وہ یہ شتونگڑے شیطان جو آسمانوں کی طرف جانے لگے تو ستارے مار مار کے ان کو پھینکا گیا واپس. تو بڑے پریشان ہو کر ابلیس کے پاس آئے, کہا جی دروازے آسمانوں کے بند ہو گئے, خیریت اوپر جانے نہیں, کیونکہ ورنہ یہ اوپر آسمانوں تک جاتے تھے, وہاں کی خبریں لا کے اپنے کاہن و نجومیوں کو بتاتے تھے. لیکن کہتا اچانک یہ آج کی رات کیا ہو گیا. تو ابلیس نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ تم ساری دنیا کے مختلف خطوں کی مٹی جمع کر کے لاؤ. تو وہ مٹی جمع کر کے لائے. اس سے ایک ہی خطے کی مٹی کو سونگتا یہاں تک کہ تہامہ یعنی مکہ کی مٹی سونگی. تو کہا کہ بھئی اس مقام پہ کچھ ہوا ہے, اس مقام پہ کچھ ہوا ہے, ذرا پتہ کرو. لہذا پتہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زمان آج پیدا ہو گئے. اچھا. انہوں نے کہا بھئی اوہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دروازے آج آسمانوں کے ہمارے پر بند دوبارہ نہیں کھلیں گے. بلکہ لکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو یہ اوپر کے 4 آسمانوں تک ان کے دروازے بند ہو گئے تھے, لیکن درمیان میں 3 یا 4 آسمانوں تک جاتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ان کو آسمانی دنیا کے دروازے بند ہو گئے. تو کہا یہ دروازے بند ہو گئے یہ ان محمد کی وجہ سے, نبی آخر زمان آگے ابلیس نے کہا. تو شیطانوں نے کہا کہ پھر آپ یوں کریں, ابھی تو بچہ ہی ہے, جا کے اس کو برباد کر دیں, ہلاک کر دیں, جان نہیں چھوٹے گی. کہتے یہ آئیڈیا اچھا ہے. ابلیس گیا اور جب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا, وہ ابلیس آیا ہے. تو جبریل آیا اور جبریل نے ایسی زور سے اس کو ٹھوکر ماری ہے کہ وہ ملک عدل میں دوروں کوس جا کے گرا, منہ کے بل گرا اور اس کو دفعہ دور کر دیا. یعنی اس نے نبی پاک پہ یہ تصرف کی کوشش کی. تو گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام دیتے رہے تھے کہ یہودیوں سے کہتے تھے کہ فلاں جو ستارہ جو بہت زیادہ چمکتا ہے یہ اپنی جگہ سے اگر سرکنے لگے تو سمجھنا کہ نبی آخر زمان پیدا ہو گیا. اچھا. تو مکہ کے اندر یہودی ایک راہب تھا, اس نے دیکھا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ سے سرکا تو وہ پہاڑی پہ چڑھ کے چیخا, اپنے یہودیوں کو کہا کہ بس اب تمہاری بربادی کا وقت شروع ہو گیا, کیونکہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے. کیونکہ وہ ستارہ سرک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت تھی کہ وہ جب سرکے گا تو اس کا مطلب نبی آخر زمان محمد آ گئے. سبحان اللہ. واہ. تو یہ بات کہی اور کہا کہ جب وہ نبی آ جائیں گے تو پھر پورا جزیرہ عرب نگی ہو جائے گا, بلکہ فرمایا عجم کا بھی وہ مالک ہو جائے گا اور اس کی دین کی اتباع پورے عالم میں کی جائے گی. اب جو ہے وہ پہلے دین سارے کے سارے منسوخ ہو جائیں گے. یہ جناب اس یہودی نے بات کہی, کیا کہا کہ وہ محمد آج آ گئے. اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ربیع الاول میں یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ تبھی تو وہ بدبخت ابلیس چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کہ یہ نعمت اس امت کو مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر کثرت سے صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقات کیے جائیں, نبی پاک کو اس کا اثار ثواب کیا جائے. کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. گھر والوں نے پوچھا خیریت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال پیش کروں, ان کو اپنا مال پیش کروں, لیکن دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو مجھے یہ بے ادبی لگ رہی ہے کہ میں پیش کروں نبی وصول کریں تو ان کا ہاتھ نیچے میرا ہاتھ اوپر, اور یہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. میں یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. میں اللہ سے رو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں. اچھا, لینے دینے کی بات ہی نہ ہو. تو وہی ہوا کہ دعا قبول ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے تھے.
یہ خرچ کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر دنیا کے اندر ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں ہے جس نے اپنی خدمت اور مال کے ذریعے سے میری خدمت کی ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں اتار سکا. اس نے ظاہری خدمت بھی کی اور مال بھی جو اس نے مجھ پر لٹایا ہے. تو گویا کہ ابو بکر اتارے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ولادت ہوئی، ولادت کی خوشی میں اس مہینے میں مال بھی ان کے نام سے کھانا غریبوں کو کھلاؤ، ان کے نام پر جو ہے مال تقسیم کرو اور صدقات کرو کہ ثواب نبی پاک کو پہنچے. تو یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ دولت ملی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. لہذا یہ شکر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لطف و عنایت مانگنا یہ امت پر حق ہے. لہذا یہ مانگنا چاہیے اور نبی کے نام پہ صدقات و خیرات بھی کرنے چاہیے.